السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکام سے بچاؤ۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کی 2-3 گانٹھیں ڈال کر ابال لیں۔ اس تیل کو رکھ لیں۔ جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلووں میں اس تیل کی مالش کریں اور فائدہ دیکھیں۔ اس تیل کی 2 بوندیں ناک میں بھی ڈال لیں۔ شوگر کے مریض دلیا کھائیں۔ ناشتے میں ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ گندم یا جو کا دلیا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں موجود لحمیات اور غذائی ریشے ہاضمے کو بہتر کرتے ہیں۔ دلیا ذیابیطس یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، کیونکہ یہ شوگر کی شرح میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ سگریٹ پینا چھوڑنا چاہتے ہیں تو سونف کو گھی میں بھون کر شیشی میں بھر لیں۔ جب تمباکو کی خواہش زیادہ بڑھ جائے تو آدھی چمچی سونف منہ میں ڈال لیں اور چباتے رہیں۔ رفتہ رفتہ تمباکو نوشی سے جان چھوٹ جائے گی۔ نہار منہ روزانہ 1 سیب کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اگر 1 سیب کھانے کا معمول بنا لیں تو قبض نہیں ہوگی۔ سیب کا چھلکا دست آور ہے۔ قبض والوں کو سیب چھلکے سمیت کھانا چاہیے۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو یہ ٹوٹکا بھی آزما لیں۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو 2 سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے۔ اس میں 1 چمچہ شہد مکس کر کے پی لیں۔ اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے۔ 3 دن پینے سے کھانسی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ املوک جاپانی پھل شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، وزن کی کمی کا سبب ہے، قبض کو دور کرتا ہے، کمر درد، گلے کی سوزش اور خراش، سخت جسمانی مشقت سے پٹھوں کی اکڑن اور درد کی صورت میں جاپانی پھل کھانا بہت مفید ہے۔ اپینڈکس کے مرض میں بھی کھانا مفید ہے، معدے کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ خواتین کو خوبصورت کر دینے والا زیور۔ جو خواتین یہ چاہتی ہوں کہ ان کی کمر نہ جھکے، پٹھے اعصاب کمزور نہ ہوں، جسم کبھی ڈھیلا نہ پڑے اور ہمیشہ جوان نظر آئیں تو ہر وقت تانبے کی جیولری کسی نہ کسی شکل میں ضرور پہنیں۔ سانس کی بیماری کے لیے ایک چھوٹی پیاز کا رس اور بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھائیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ بے اولادی کے لیے لاجواب ٹوٹکا۔ بے اولاد جوڑے سبز الائچی چھلکے سمیت اور میتھرے کے بیج ہم وزن لے کر پیس لیں۔ 1 چمچ صبح و شام دودھ کے ہمراہ لیں۔ صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹانگوں اور پنڈلیوں میں کھچاؤ پڑنا یعنی کریمپ پڑنا۔ 2 کپ پانی میں تھوڑا سا پودینہ ڈال کر ابال لیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے۔ شام 4 بجے یہ قہوہ 2 ہفتے باقاعدگی سے پینے سے جسم کے کسی بھی حصے میں کھچاؤ، کریمپ پڑنے ختم ہو جائیں گے۔ برتنوں کی حفاظت۔ تام چینی کا بنا ہوا برتن اگر گرم ہو تو اس میں ٹھنڈا پانی ہرگز نہ ڈالیں۔ اس صورت میں تام چینی رومن خراب ہو جائے گا اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سفوف شامل کر کے اسے پی لیں۔ ہلدی ملا ہوا یہ دودھ بڑوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہلدی اور دودھ ویسے بھی صحت بخش غذائیں ہیں۔ تالے کا زنگ دور کرنا۔ تالے میں اگر بارش کا پانی داخل ہو جائے یا زنگ لگ جائے تو تالے میں مٹی کا تیل 2-3 قطرے ٹپکا کر دھوپ میں رکھیں۔ تالا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تانبے اور پیتل کے برتنوں کی صفائی۔ تانبے کے برتن دھونے کے لیے 1 کلو پانی میں 2 چمچے کپڑے دھونے کا سوڈا ڈال کر ابال لیں۔ سرکے میں کپڑے دھونے کا سوڈا اور چونا ملا کر جست کے برتن صاف کریں۔ پانی ابالنے کے برتن میں داغ۔ پانی ابالنے سے پیتل کے برتن میں داغ پڑ جاتے ہیں اور دھونے سے صاف نہیں ہو پاتے، اس لیے پانی ابالنے سے پہلے برتن میں چند قطرے سرکہ ڈال دیں، داغ نہیں پڑیں گے۔ پیتل کے برتنوں کو چمکانا۔ پیتل کے برتنوں کو چمکانے کے لیے تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں۔ تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو اسے ہاتھ سے خوب مل لیں۔ پھر اس کے پانی سے برتنوں کو دھویا جائے تو
ان میں بے حد چمک پیدا ہو جائے گی۔ سر درد کا بہترین علاج: ایک لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گی۔ سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان نہ ہوں، اس میں صرف ایک چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ کافی پودوں کی گروتھ اور ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لیمو پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو لازمی پسند آئے گی، اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔